اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سجنوں، ساتھیوں تے مترو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا موضوع حیوانات اور ہومیوپیتھی، ہم کبوتر بازی پر بات کر رہے ہیں۔ آج میں کبوتروں کے لیے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ نہ صرف یہ کہ کبوتروں کو بہت لمبی اڑان تک بہت دیر تک فضا میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ کبوتروں کی ایک انتہائی اعلیٰ اور بہترین نسل اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ کبوتر کی پیدائش انسان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی وجود میں آ گئی تھی۔ جب ہم ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، آج آپ کو میں کچھ دلچسپ معلومات بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ جس پرندے کو پال رہے ہیں، جس پرندے کی آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ پرندہ کتنا مقدس اور کتنا محترم اور کتنا پیارا ہے۔ اس لیے آج میں تھوڑی ہسٹری آپ کو کبوتر کی بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرے کبوتر باز دوستوں کے ذہن میں کبوتر کے بارے میں یہ معلومات ہوں۔ دوستو، کبوتر کی تاریخ تو بہت قدیم ہے، لیکن جو شواہد ملتے ہیں وہ تقریباً 10,000 قبل مسیح میں بھی کبوتر کا وجود پایا جاتا تھا۔ جب مختلف تحقیقات کی گئیں، مختلف جگہوں کی کھدائیاں کی گئیں، تو کبوتر مندروں کے اندر پایا گیا، کبوتر مساجد کے اندر پایا گیا، کبوتر عبادت گاہوں کے اندر پایا گیا، کبوتر کلیساؤں کے اندر پایا گیا۔ یعنی یہ اتنا معصوم، اتنا پیارا پرندہ ہے کہ اس پرندے کو دیوی دیوتاؤں کی قربانی، یعنی دیوی دیوتاؤں کو قربانی چڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ مندروں میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے تو بے شمار دیوتا ایسے تھے، ان کی تصویریں ملی ہیں، ان کے مجسمے ملے ہیں جن کے ہاتھوں میں کبوتر ہوتے تھے، اور بے شمار دیویاں ایسی ملی ہیں، ان کے مجسمے ایسے ملے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کبوتر ہوتے تھے۔ دوستو، کبوتر کو امن کا سفیر سمجھا جاتا ہے، پیار اور محبت کا سفیر سمجھا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے سے ہی لوگ کبوتر کو بہت شوق سے پالتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کا واحد عقل مند ترین پرندہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنی تیز نظر دی ہے اور اتنا تیز دماغ دیا ہے کہ یہ نہ صرف حروف کو پہچان سکتا ہے، اپنے مالکوں کو پہچانتا ہے اور اپنے مالکوں کے پاس آنے جانے والے لوگوں کو بھی پہچانتا ہے۔ دوستو، کبوتر کی ایک عادت ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی خدا کی عبادت ہوتی ہے، کسی رنگ میں بھی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی مندر کلیسا میں امن ہے اور وہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، اگر کسی مسجد میں امن ہے وہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، یعنی جس جگہ پر عبادت ہوتی ہے وہاں پر کبوتر لازمی موجود ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دنیا میں لاکھوں پرندے ہیں، ہزاروں جانور ہیں، چرند پرند لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ جب بھی کسی عبادت گاہ کی طرف جاتے ہیں، بے شک مندر ہو، کلیسا ہو، مسجد ہو، کوئی دربار ہو، تو وہاں پر جو پرندہ آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے وہ صرف کبوتر ہے۔ پیارے دوستو، ایک وفادار ترین پرندہ ہے۔ اسے لوگ پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کبوتر سے بہتر پیغام رساں کوئی نہیں تھا، اور کبوتر ایک دن میں 600 سے 700 میل تک کا سفر طے کر کے ایک شہر سے دوسری جگہ، دوسرے شہر میں پیغام لے کر جاتا تھا۔ ایک معصوم ننھا سا پرندہ
لیکن اللہ نے اس کے وجود کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اس میں اتنی ہمت رکھی ہے کہ یہ طوفانوں سے، گرمیوں سے، تیز ہواؤں سے، بادلوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور کبوتر کی یہ شان ہوتی تھی کہ جب وہ پیغام ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جاتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ٹھکانے پر اس پیغام کو ہر صورت، ہر حالت میں پہنچاتا تھا۔ جنگ عظیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبوتر نے ہزاروں فوجیوں کی جانیں بچائیں۔ کس وقت؟ جب وہ طوفانوں میں پھنس گئے، جب وہ کسی پہاڑی علاقوں میں پھنس گئے، جب وہ سمندری علاقوں میں پھنس گئے، تو کبوتر وہاں سے ان کا پیغام لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر، یعنی لاکھوں میل، ہزاروں میل، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے 2 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، جتنا بھی اسے وقت لگتا تھا، لیکن وہ پیغام اپنے مالکوں کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتا تھا، اور وہاں سے امداد پھر جاتی تھی اور ان لوگوں کو، ان فوجیوں کو، ان سپاہیوں کو، یا جو مشکل میں، تکلیف میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں بچا لیا جاتا تھا۔ جنگ عظیم میں کبوتر کو سب سے بڑا فوجی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ اس نے بہت بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ بے انتہا فوجیوں کی جانیں بچائیں۔ کبوتر ایسا پرندہ ہے۔ شروع سے دوستوں نوابوں کا شوق رہا، بادشاہوں کا شوق رہا، دیوی دیوتاؤں کا شوق رہا، مذہبی روحانی پیشواؤں کا شوق رہا، وہ کبوتر پالتے رہے۔ پیارے دوستو، کبوتر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک دن میں تقریباً 600 سے 700 میل تک سفر طے کر سکتا ہے۔ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کبوتر آپ کا اڑ سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں دنیا میں ایک ایسا کبوتر بھی پایا گیا جو 55 دن، 55 روز تک مسلسل فضاؤں کا، ہواؤں کا، طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا۔ یعنی یہ معصوم جان، دیکھنے میں بالکل معصوم چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن اس کا جذبہ بہت جوان ہے، اس کی ہمت بہت جوان ہے، اور اللہ نے اسے بہت بڑے بڑے طوفانوں، بہت بڑے بڑے معاملات سے ٹکرانے کی قوت عطا فرمائی۔ دوستو، کبوتر بازی انتہائی پیارے، انتہائی شوقین اور انتہائی محبت کرنے والے لوگوں کا شوق ہے۔ آج اگر آپ دنیا کی سٹڈی کریں تو دنیا میں ہر ملک میں کبوتر بازی ہوتی ہے، ہر ملک میں کبوتر کی ریس ہوتی ہے، اور جیتنے والے کبوتروں کو لاکھوں روپے میں انعامات ملتے ہیں۔ ایون کہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ چائنا کے ایک بندے نے 35 کروڑ روپے میں کبوتر خریدا، جس نے ورلڈ ریس جیتی۔ تو چائنا کے شوقین نے 35 کروڑ روپے پاکستانی میں وہ کبوتر خریدا۔ یعنی کبوتر سے پیار کرنے والے ایسے ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی کبوتر سے بہت پیار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پراپر طریقے سے کبوتر کی پرورش نہیں کی جاتی۔ کبوتر کو جس انداز میں پالنا چاہیے، کبوتر کو جس انداز میں خوراک دینی چاہیے، نہیں دی جاتی۔ سٹے باز، جواری، شرابی، کبابی شرطیں لگاتے ہیں، کبوتروں کو اڑاتے ہیں، اور انہیں ایسے ایسے نسخے دیتے ہیں جس کے بارے میں سن کر انسانیت شرما جاتی ہے۔ یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ کبوتر کی بازی جیتنے کے لیے اسے الکوہل تک پلائی جاتی ہے، وسکی تک پلائی جاتی ہے۔ آپ کے نیم حکیم استاد انہیں سٹیرائڈز کھلاتے ہیں۔ سٹیرائڈز وہ ہیں جنہیں انسان کو کھانے سے منع کر دیا گیا۔ دنیا کے کسی بھی انسانی مقابلے میں، ہاں وہ پہلوانی کا مقابلہ ہو، ہاں وہ دوڑنے کا مقابلہ ہو، ہاں وہ کسی بھی گیم کا مقابلہ ہو، کوئی بندہ اگر سٹیرائڈ استعمال کرتا ہے اسے مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اساتذہ، ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں کہ وہی سٹیرائڈز مارکیٹوں سے خریدتے ہیں، اس کے اندر مختلف الٹی سیدھی چیزیں ڈالتے ہیں، معجونیں ڈالتے ہیں، وہ سٹیرائڈز کی گولیاں ڈالتے ہیں، انجیکشنز ڈالتے ہیں، پھر انہیں رگڑے لگاتے ہیں، رگڑے لگا کر نیم حکیم خطرہ جان چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتے ہیں اور ریس سے پہلے کبوتروں کو کھلاتے ہیں۔ دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جیسے میں ہوں یا آپ جیسا ایک نارمل شخص، اسے کسی پہلوان سے کشتی سے پہلے آپ طاقت کے انجیکشن لگا دیں، طاقت کی گولیاں کھلا دیں،
اسٹیرائڈز کھلا دیں، اس کے وجود میں زہر ڈال دیں کہ وہ ذہنی طور پہ پاگل ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اسے پہلوان کے مقابلے میں اتار دیں، تو کیا وہ شخص پہلوان سے کشتی جیت جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسے پہلوان سے کشتی جیتنے کے لیے متواتر تسلسل کے ساتھ غذا کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ورزش کی ضرورت ہے، ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ جب وہ ٹریننگ تربیت حاصل کر لے گا تو آپ اسے اس پہلوان کے مقابلے میں اتار سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بات ذہن نشین رہے کہ کبوتر کے لیے نارمل اڑنا 10-12 گھنٹے معمولی بات ہے۔ اگر آپ کے کبوتر کی پرورش اچھے انداز میں ہوئی ہے، اگر آپ کے کبوتر کی خوراک اچھی ہے، اگر آپ کے کبوتر کی ٹریننگ اچھی ہے، تو آپ کا کبوتر نارمل 8 سے 10 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ یہ کبوتر کے لیے ایک معمولی پرواز ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا سال کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، اور جب بازی کا وقت آتا ہے، جب کبوتر کو اڑانے کا وقت آتا ہے، مارکیٹوں سے نیم حکیم خطرہ جہاں اساتذہ سے اسٹیرائڈز کے اور معجونوں کے نسخہ جات لیتے ہیں، وہ ملاتے ہیں، کبوتر کو دیتے ہیں، کبوتر کو اڑا دیتے ہیں، کبوتر فضا میں جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، اور کسی فصل میں کسی کھیت میں گر جاتا۔ پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کبوتر کہاں گیا، کبوتر واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کبوتروں کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ کبوتروں کو پالنا چاہتے ہیں، اگر آپ کبوتروں کی نسل بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی نسل کے کبوتر ہوں، تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کے کبوتروں کو وٹامن سی، ایف، بی، اے، ڈی، ای، کے، یہ وہ وٹامنز ہیں جو کبوتر کے لیے بہت لازمی ہیں، جو کبوتر کو ہر حالت میں چاہیے اپنے وجود کی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے۔ جب ہم کبوتر کو غذا دیتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، دانے کے اندر یا جو کبھی کبھار آپ اسے بادام یا پستے وغیرہ کھلاتے ہیں، ان کے اندر یہ تمام وٹامنز نہیں، جس وجہ سے آپ کا ایک نارمل کبوتر، عام کبوتر جسے آپ گھر میں پال رہے ہیں، وہ کئی وٹامنز کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اس کے وجود میں وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اچانک آپ اسے اسٹیرائڈز اور الٹے سیدھے نسخے لگاتے ہیں، فضاؤں میں جاتا ہے، کسی کھیت میں گر جاتا ہے، مر جاتا۔ پیارے دوستو، آج جو طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طریقہ کار پر عمل کریں۔ 1 مہینے تک جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، اور جو بھی آپ کے گھر میں، آپ کے ڈیرے پہ، آپ کے ٹکانے پر، آپ کے کھڈے پر جو سب سے بہترین کبوتر ہے، اسے آپ اپنے طریقے سے سنبھالیں۔ جو آپ کے نیم حکیم اساتذہ جو آپ کو بتاتے ہیں اسٹیرائڈ جو نسخے جو کہ غلط ہیں، میں ان کے سخت مخالف ہوں، آپ وہ اپنے کبوتر کو اپنے طریقے سے دیتے رہیں، اور اپنے سب سے اچھے کبوتر کو۔ اور ایک وہ کبوتر لے لیں جو آپ کے ڈیرے پہ، آپ کے کھڈے پہ، جسے آپ سب سے ماٹھا کبوتر سمجھتے ہیں، جسے آپ سب سے کمزور کبوتر سمجھتے ہیں، جس کی پرواز سب سے کم ہے، وہ کبوتر لے لیں، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کرتے ہوئے اسے غذا دیں۔ 1 مہینے بعد اپنے ہی 2 کبوتروں کا آپ مقابلہ کروائیں، انہیں فضا میں اڑائیں، دیکھیں رزلٹ کس کا اچھا آتا ہے۔ انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو دیکھ کر آپ حیران ہوں گے اور خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ آئیے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے۔ پیارے دوستو، ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے فوس-5۔ فوس-5 کیا ہے؟ یہ میڈیسن نہیں ہے، جسے مطلب ایک میڈیسن کا نام تو آپ نے دیا، لیکن یہ منرلز ہیں، وٹامنز ہیں، اور ان کے اندر قوت کا وہ خزانہ ہے، قدرتی قوت۔ یہ جو آپ اسٹیرائڈز کھاتے ہیں، جو آپ غلط ملت بازار سے گولیاں لا کے کبوتروں کو، وہ نہیں، اسٹیرائڈز جو آپ کے کبوتر کے وجود کی ضرورت ہے، یہ آپ مارکیٹ سے خرید لیں۔ 400 سے 500 روپے کی آپ کو شعبے کمپنی کی ایک شیشی ملے گی، اس کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوں گی، بے شمار چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوں گی۔ تو وہ آپ فوس-5 شعبے کمپنی کی لے لیں۔ اب دوستو، جب آپ نے یہ میڈیسن لے لی، لے کر آپ گھر آ گئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کا سب سے ماٹھا کبوتر ہے، جس کی پرواز سب سے کم ہے، میرے دوستو، اسے آپ نے 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام دینی ہے۔ اس کے منہ میں ڈال دیں، گولی وہ نگل لے گا، بالکل معمولی سی دانے جتنی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟
اس سے ہوگا یہ دوستو کہ آپ اپنے کبوتر کو جو بھی خوراک دیں گے وہ وٹامنز میں تبدیل ہو جائے گی، وہ پروٹین میں تبدیل ہو جائے گی، وہ منرلز میں تبدیل ہو جائے گی جو آپ کے کبوتر کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کا کبوتر موٹا ہونے کی بجائے، یعنی آپ دیکھیں گے جب 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے کبوتر کا ویٹ کم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے اندر طاقت کا خزانہ بھر چکا ہوگا، اس کے مسلز مضبوط ہو چکے ہوں گے، اس کا دماغ مضبوط ہو چکا ہوگا، اس کی نظر بے انتہا تیز ہو چکی ہوگی، اور اس کی ٹانگوں کے مسلز اور اس کے پروں کے مسلز میں بے انتہا طاقت آ چکی ہوگی۔ آپ اسے صبح دوپہر شام 3 ٹیبلٹ دیں گے اور یہ 3 ٹیبلٹ آپ مسلسل جاری رکھیں گے۔ دوستو 1 مہینے میں ایک اور کام آپ کریں گے، وہ کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن چائنا 200 ملتی ہے، وہ بھی آپ کو ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ یہ میڈیسن بھی کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک قدرتی غذا ہے، یہ بھی ایک رس ہے، یہ بھی ایک بالکل بے ضرر چیز ہے جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، آپ کے معصوم بچوں کے لیے بے انتہا خوبیاں رکھنے والی میڈیسن ہے، جسے انسانوں کو استعمال کروایا جاتا ہے صحت مندی کے لیے، ان کے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جسے آپ نہ صرف خود استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو آپ چائنا 200 لیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے تقریباً 5 سی سی کی سرنج لے لیں، اس کے اندر 2 یا 3 سی سی پانی بھر لیں۔ اس پانی کے اندر چائنا 200 کے 2 سے 3 ڈراپس آپ ڈال دیں۔ وہ 2 سے 3 ڈراپس ڈال کے آپ کا کبوتر جب بھی پرواز کے لیے جاتا ہے واپس آئے تو مہینے میں 3 دفعہ، یعنی 10-10 دن کے وقفے سے آپ اس کو وہ 2 سی سی پانی پلا دیں، جس کے اندر صرف آپ نے 2 یا 3 قطرے، زیادہ نہیں ڈالنے، 2 یا 3 قطرے آپ نے چائنا 200 کے ڈالے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو یہ سارا آپ کا پروسیجر ہے، یعنی 1 مہینے میں صرف آپ نے صبح دوپہر شام ایک گولی دینی ہے، اور 10-10 دن کے وقفے سے آپ نے چائنا 200 کے 2 ڈراپس اپنے کبوتر کو دینے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ آپ کا کبوتر جتنی بھی خوراک کھائے گا وہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ آپ کے کبوتر کو وٹامن سی، وٹامن ایف، وٹامن بی، وٹامن اے، ڈی، ای، کے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے دانے سے نہیں ملتا، جو آپ کی دوسری خوراک سے نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بے شمار پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، بے شمار منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ اسے پرووائڈ نہیں کر پاتے۔ تو دوستو جب آپ یہ ٹیبلٹ اسے دیں گے تو یہ ٹیبلٹ اس کے وجود میں ان تمام چیزوں کی کمی کو پورا کر دے گی، آپ کے کبوتر کے ہاضمے کو زبردست کر دے گی، آپ کے کبوتر کے وجود میں بے انتہا طاقت بھر دے گی، اور قدرتی طاقت، نیچرلی طاقت، مصنوعی طاقت نہیں جو آپ یہ اسٹیرائڈ سے یا غلط ملت چیزوں سے دیتے ہیں، وہ طاقت نہیں، قدرتی طاقت اس کے وجود کے اندر اتنی بھر دے گی۔ اور جب آپ اسے چائنا 200 دیں گے تو اس کے وجود کے مسلز اور اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ فوس 5 بھی اس کی ہڈیوں کو، اس کے مسلز کو بہت مضبوط کرے گی۔ جب 1 مہینے بعد آپ کبوتر کو دیکھیں گے تو آپ کے کبوتر کا وزن پہلے سے کم، جب آپ اٹھائیں گے تو وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا ہوگا۔ اس کے پروں پہ آپ دیکھیں گے چمک آ چکی ہوگی، اس کی آنکھوں میں روشنی آپ کو واضح دکھائی دے گی، کبوتر آپ کو بے انتہا ایکٹیو نظر آئے گا۔ اسے آپ کسی بھی وقت کسی بھی پرواز میں اڑا دیں، جو کبوتر آپ کے پاس دوسرا جس پہ آپ کو بہت گھمنڈ ہے، جس پہ آپ کو بڑا یقین ہے، جسے آپ اساتذہ کے وہ اسٹیرائڈز اور مجونے اور لٹرم پٹرم کھلاتے رہتے ہیں، اس کبوتر کے ساتھ 1 مہینے بعد اس کبوتر کو اڑائیں، دونوں کبوتروں کی پرواز میں فرق دیکھیں۔ آپ کا یہ کبوتر جسے آپ یہ میڈیسن، یہ چیز، یہ وٹامنز استعمال کروا رہے ہیں، ہواؤں میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو ہواؤں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب آپ صبح اگر اسے 5 بجے اڑاتے ہیں تو رات کو 7-8 بجے جب یہ آپ کے کھڈے پہ بیٹھے گا، آپ کے ڈیرے پہ بیٹھے گا، تو بالکل فریش، تر و تازہ، یعنی اسے کسی قسم کی تھکن محسوس نہیں ہوگی، اور وہ اپنی پرواز کو بہت زیادہ انجوائے کرے گا۔ اس کا دماغ صحیح کام کرے گا، دل صحیح کام کرے گا، جسم صحیح کام کرے گا، ہوش و حواس میں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ مجھے کس ٹکانے پر اترنا ہے، میرے مالک کا ٹکانہ کون سا ہے، میرا ٹکانہ کون سا ہے۔ تو وہ کبوتر خوشی خوشی آپ کے ٹکانے پر واپس آئے گا۔ پیارے دوستو، آزمائش شرط ہے، اسے آزمائیں اور پھر مجھے بتائیے گا۔ اور اب اگر آپ کبوتر کی اچھی نسل لینا چاہتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کبوتروں کی نسل بہت شاندار ہو، آپ کے کبوتروں کا سائز بڑا ہو، ان کا ویٹ بالکل کم ہو، ان کے پروں میں چمک ہو، ان کی آنکھوں میں روشنی ہو، اور آپ کے کبوتر فضاؤں سے کھیلیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، آپ وہ کبوتری جس کے ساتھ آپ نے کبوتر کا جوڑا اٹیچ کیا ہوا ہے، ان دونوں کو لے لیں۔ کبوتر کو بھی صبح دوپہر شام آپ ایک فوس 5 کی ٹیبلٹ دیں، اور کبوتری کو بھی صبح دوپہر شام آپ فوس 5 کی ایک ٹیبلٹ دیں۔ دوستو، ان دونوں کو آپ 10 دن بعد چائنا 200 کے 2 ڈراپ صرف ایک مرتبہ دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کبوتری جو انڈے دے گی، وہ انڈے انتہائی صحت مند ہوں گے، ان میں بچے پیدا کرنے والے، بچے بنانے والے جراثیم بہت صحت مند، بڑے ہیلدی ہوں گے۔ ان سے جو آپ کے بچے نکلیں گے، ان کا سائز بڑا ہوگا، ان کی صحت زیادہ بہتر ہوگی، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ان کے مسلز بے انتہا مضبوط ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک عام کبوتری نے کے انڈوں سے جو بچے نکلے ہیں، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے انڈوں سے جو بچے نکلے ہیں، دونوں کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہوگا، دونوں کی چمک میں بہت زیادہ فرق ہوگا، دونوں کی خوبصورتی میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو میرے دوستو، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کے کبوتر بہت دیر تک اڑیں گے، بلکہ آپ کے کبوتروں کی نسل بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ہوگی۔ اور جب وہ کبوتر آپ کے انڈوں سے کبوتر نکل آئیں، تو پھر اس کبوتر کی، اس بچے کی 4 ہفتے تک پرورش کیسے کرنی ہے، پھر 4 ہفتے کے بعد اس کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا عمل کریں گے، میرا آپ سے وعدہ کہ آپ کے کبوتر آپ کے علاقے میں سب سے خوبصورت ہوں گے، سب سے صحت مند ہوں گے، سب سے توانا ہوں گے، بیماری ان کے قریب نہیں آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور فضاؤں پہ حکومت کریں گے، آپ کو فضاؤں میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبوتروں کے انڈوں سے، کبوتری کے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی خوراک اور ان کی ٹریننگ کا طریقہ کار انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر میرے دوستوں کو، میرے سجنوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے متروں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست محمد عقیل حضوری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دوستوں کے لیے دعا گو، آپ کا دوست محمد عقیل حضوری اس اجازت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔